انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ عام نمازوں پہ کم تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں تکبیرات زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تھا اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اس میں تکبیرات کیوں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں تو اقامت بھی نہیں ہوتی، عید کی نماز میں اذان بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ دوسری نمازوں سے مختلف ہے اور ڈیفرنٹ ہے، اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس حد تک فرض ضرور ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں، لیکن اگر یہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اگر کوئی نہیں شامل ہو سکتا، تو جس طرح دیگر نمازوں کو بعد میں پورا کرنا ضروری ہے، اس نماز کو بعد میں پورا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی انڈیویجول نہیں نماز ہو سکتی، انفرادی طور پہ اکیلے نماز نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ فرق تو موجود ہے۔ اب تکبیرات اس میں کیوں زیادہ کی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کو بھولنے کی طرف رجحان زیادہ ہو سکتا ہے اور کھیل کود کی طرف رجحان ذرا زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آنسر نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ تم اپنی عیدوں کو تکبیر کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر ہو۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس دن کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، ایک تو یہ حکمت بظاہر ہے کہ زیادہ تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور دوسری حکمت غالباً یہ بھی ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک شہر کے آس پاس سے کثرت سے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو آواز پہنچانے کے لیے بھی، تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے، کیونکہ اسلم کے دور میں تو آواز پہنچانے کا اس طرح نہیں تھا، تو اس وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا ایک ذریعہ تکبیر بھی ہو سکتی ہے۔